اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کتنا پیارا عمل رکھا ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اپنے درجات کو بلند کرواتا ہے. درود پاک کے ذریعے بندے کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. اور آج اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد ہے جو درود پاک پڑھتی تو ہے مگر زیادہ مقدار میں نہیں پڑھتی ہے. کیوں؟ وقت نہیں ہے اپنے پاس. قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے اپنے پاس. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. باقی ہر کام کے لیے وقت ہے. کاروبار کے لیے وقت ہے, سماجی کام کے لیے وقت ہے, رشتہ داریوں میں جانے کا وقت ہے, شادی اٹینڈ کرنے کا وقت ہے, الیکشن میں لڑانے کا, جانے کا, بھاشن دینے کا سارا وقت ہے مگر نماز پڑھنے کا وقت نہیں, قرآن پڑھنے کا وقت نہیں, تلاوت کرنے کا وقت نہیں, ذکر کرنے کا وقت نہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور دیکھا جائے تو آج کل تو بہت آسان سا دور ہو گیا نا ٹائم پاس کرنے کے لیے. پہلے تو بندہ ٹائم پاس کرنے جاتا تھا, اب تو دکان پر بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ موبائل میں لگا ہوا ہے. کیسے لگا ہوا ہے؟ جناب فیس بک دیکھ رہے ہیں, جناب یوٹیوب پہ ایکٹیو ہیں, جناب جو ہے وہ انسٹاگرام میں ایکٹیو ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سی سائٹوں پہ جا کے پوچھا گیا کون سا کام کر رہے ہیں. وہ کام نہیں ہے, بس ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو مسلمان ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے, مسلمان اس ٹائم کا استعمال کرنے کے لیے. مسلمان کا استعمال, ٹائم کا استعمال کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنے وقت کا استعمال کرے. یہ زندگی بہت مختصر ہے. جس نے اس دنیا میں نیکیاں کما لی کامیاب انسان ہو گیا. حضرت علامہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہ بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں, اے لوگو جلدی کرو جلدی کرو, تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی تو ایک سانس ہے, جو رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع یعنی ختم ہو جائے کہ جن سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے مرنے سے پہلے اپنی موت کا جائزہ لے لیا. اے میرے اسلامی بھائیو, ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے. ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے یہاں پر. آج جتنے بھی ہم لوگ ہیں, ہماری زندگی یہ بہت مختصر ہے. ہمیں پتہ نہیں کب ہماری اس دنیا سے روانگی کا معاملہ آ جائے, کب بلاوا آ جائے, کس حالت میں آئے. مگر میٹر یہ ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ ہو کے جائے, اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جائیں. یہی تو دعوت اسلامی سوچ دے رہی ہے, تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں, ہم اپنے کل کو بہتر بنائیں. کیونکہ دنیا میں جو آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے جائے گا. مگر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم وایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. آج ہم مختلف لوگ ہیں, کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے, کوئی حسن والا ہے تو کوئی کالا ہے, کسی کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو کسی کے کوئی لولا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی اندھا ہے, کسی کی باڈی ہے تو کوئی بیچارہ کمزور ہے, کوئی بیمار ہے تو کوئی صحت مند ہے, کوئی بہت اچھا اسٹیٹس کا مالک ہے تو کوئی بہت زیادہ اسٹیٹس میں نہیں ہے. مختلف لوگ ہیں, مگر ان مختلف لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دے کر جانچ کے لیے بھیجا گیا. ہماری جانچ ہو رہی ہے کہ آج اگر میں مبلغ ہوں, آج اگر میں داڑھی والا ہوں, آج اگر میں امام والا ہوں, آج میں اگر اسٹیٹ نگران ہوں, آج میں اپنے علاقے کا بہت بڑا عہدیدار ہوں, تو میری بھی جانچ ہو رہی ہے کہ کیا اس بندے کے اندر عاجزی ہے یا نہیں. کیا یہ اس منصب پہ آنے کے بعد میں بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے یا لوگوں کو بہتر سمجھتا ہے. یہ ہماری جانچ ہے, ہر کسی کی جانچ ہے, اسٹیٹ پہ بیٹھنے والوں کی بھی جانچ ہے اور آپ کی بھی جانچ ہے. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو یہاں یہ جانچ ہے کہ اس کو مال دیا تو میری عبادت کرتا نہیں کرتا ہے, مالی حالت سے بھی میری عبادت کرتا ہی نہیں کرتا ہے, زکات پوری ادا کرتا ہی نہیں کرتا ہے, حج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے, وہ غریب ہے, وہ نادار ہے, اس کی بھی جانچ ہے. اور اس کی جانچ کیسی ہے کہ چلو اس کے پاس اگر مال نہیں بھی ہے تو کیا یہ وقت نکال کے میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, یا پھر یہ عذر بیان کرتا ہے بھائی نماز پڑھنا تو مالداروں کا کام ہے, نماز پڑھنا تو روزے رکھنا تو مالداروں کا کام ہے, ہم تو غریب ہیں, ہم تو کمانے میں اور اپنے بچوں کو پالنے میں یہ کر لیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے. نہیں, یہ ایک شیطان کا وار ہے.
جو شیطان ہمیں اس دنیا کے دھوکے میں ڈال کر ہمیں گناہوں میں لگاتا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت سے دور رکھتا ہے، اور ہم دنیا میں آ کے دنیا کے پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیو، آج دعوت اسلامی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، نیک بنیں اور نیک بنائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ رمضان کی تو خوشی منانا چاہیے نا، اور کیسی خوشی منانا چاہیے، سبحان اللہ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کی خوشی منایا کرتے، بلکہ صحابہ اکرام بھی رمضان کے آنے کی خوشی مناتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، 1 سال پہلے جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دو، جنت کو سجانا شروع کر دو رمضان کی آمد پر۔ بلکہ جب رمضان آتا تو فرشتے خوشیاں مناتے، اور جب رمضان جاتا تو فرشتے اس کا غم کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور پھر رمضان کے جانے کا غم کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اور سنیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اور کیا بیان فرمایا، سبحان اللہ، وہ آخری دن کیسا ہوگا کہ بیان کرنے والے میرے آقا اور سننے والے صحابہ اکرام، کیا منظر ہوگا۔ اب سنیے اور تصور میں سنیے کہ میرے آقا کس انداز سے بیان کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، اور اس پہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مباسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اب جب یہ بیان سنا تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، ہم غریب ہیں، نادار ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو ہر اس شخص کو دے گا جو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ مزید میرے آقا نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، وہ کیا ہے اس کو یاد کیجئے اور اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں۔ فرمایا کہ 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 استغفار کرنا۔ کون سی 2 باتیں آپ بتائیں؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور دوسرا استغفار کرنا، توبہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2 جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، نمبر 1 اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 2 جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ یہ 4 باتیں ہوگی۔ دوسری بات کون سی تھی آخر کی؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جنت کا سوال کرنا، اور نمبر 2 جہنم سے آزادی کا سوال کرنا۔ اے میرے اسلامی بھائیو، رمضان قریب آنے والا ہے،
ایک تعداد ہے جو رمضان کی آنے کی خوشی مناتی ہے، ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ عبادت والا مہینہ، تلاوت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اس میں فرضوں کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، رات دن عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت، روزہ دار کا افطار کرنا بھی عبادت، سحری کرنا بھی عبادت ہے، دن بھر روزے سے ہے وہ عبادت، گویا کہ رات دن بندہ عبادت میں ہے۔ تو جو روزے کے طلبگار ہوتے ہیں، روزے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، رمضان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں اور خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے۔ اور ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتی اور ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں رمضان میں کھل کے کیسے کھاؤں گا، ہوٹلنگ کیسے کروں گا، میں تو اب لوگوں کے سامنے کھل کے بھی نہیں کھا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا جان بوجھ کر ایک روزہ قضا کیا، 9 لاکھ برس اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روزے ہمیں میدان محشر کی گرمی سے بچائیں گے۔ آج اگر سختی بھی ہے نا، کوئی بات نہیں، میدان محشر کی گرمی سے کم ہے۔ وہاں کے روزے، یہاں کے روزے وہاں کی گرمی سے بچائیں گے۔ اور ایک تعداد ہے جو روزے رکھتی نہیں، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو کمزور ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ہارڈ ورک کر رہے ہیں، وہ بوری اٹھا رہے ہیں اور پسینہ بہا رہے ہیں، مگر جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے میرے روزہ ہے۔ آئے ہائے! اور جو گھر میں بیٹھے، آفس میں بیٹھے، کولر میں بیٹھے، ٹھنڈک میں بیٹھے، اے سی میں بیٹھے، اے سی میں بیٹھنے کے باوجود بھی وہ روزے نہیں رکھ پا رہے۔ اللہ! یہ ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں رمضان سے پیار ہونا چاہیے۔ قربان جائیں ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پر کیسی روزوں سے محبت، اور آج ہم بھی اپنے آپ کو ان کے نسبت سے بریلوی کہلاتے ہیں، مگر بریلوی کہلانا آسان ہے، مگر نقش قدم پر چلنا یہ بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت بیمار پڑ گئے، بیمار جب پڑے تو اس وقت کے جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ حضور اس مہینے بہت گرمی ہے، آپ روزے نہ رکھیں، آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی اور بڑے پرابلم ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت بے چین ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ روزے میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے کچھ معلومات لی اور نیری تال کے قریب میں ایک بھوالی علاقہ پڑتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کوہ بھوالی کے قریب اسی میں ایک مسجد ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابیں لی اور معمولات کا سامان لیا، اور وہاں جب معلومات کی کہ وہاں ٹھنڈک ہے تو آپ گرمی سے بچنے کے لیے وہاں آپ نے پورے مہینے اعتکاف فرمایا اور روزے رکھے۔ یہ روزوں سے محبت ہے۔ رمضان یہ ہر مہینے نہیں آتا، یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور کیا پتا ہماری زندگی کا ہے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال رمضان پایا مگر اس سال وہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ ہماری بھی زندگی کا کیا بھروسہ؟ اگر کوئی اس میں ایسا ہے جن کا ذہن نہیں تھا کہ رمضان میں روزے نہیں رکھنا، یا کچھ رکھوں گا کچھ نہیں رکھوں گا، یا جمعہ رکھوں گا، یا الوداع رکھ لوں گا، یا 3-4 روزے رکھوں گا، ایسا نہیں، بلکہ آج سے نیت بنائے، آج سے ذہن بنائے کہ انشاءاللہ مجھے رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں۔ اچھا اگر آپ صرف 2-3 بھی روزے رکھ لیں گے نا شروع میں، آسان ہو جاتا ہے۔ شروع کا روزہ تھوڑا ہارڈ ہوگا، پھر بعد کا تھوڑا سا کم ہو جائے گا، پھر بعد کا اور آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تو رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، ماہ رحمت کی آمد، مرحبا، نزول قرآن کی آمد، مرحبا۔ یہ وہی مہینہ ہے
جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک سب سے افضل کتاب، سب سے افضل نبی پر نازل ہوئی، سب سے افضل مہینے میں نازل ہوئی، سب سے افضل رات میں نازل ہوئی، اور اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اور اس کو اگر پڑھنے والا ہو تو وہ بھی افضل ہو جاتا ہے۔